لیٹ کر درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ جو لوگ بستر پر لیٹ کر تسبیح یا درود شریف پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو جان لینی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سونے سے پہلے لیٹے لیٹے درود پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ اور کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ محترم ناظرین، اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل طرز حیات ہے جو انسان کے ظاہر و باطن، شب و روز، خلوت و جلوت اور سونے جاگنے کے ہر لمحے کو عبادت میں بدلنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ انگنت اعمال صالحہ میں سے ایک ایسا نورانی عمل ہے جو نہ صرف دل کو سکون دیتا ہے بلکہ انسان کو رب کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت سے بھی نوازتا ہے، اور وہ عمل ہے درود شریف۔ کثرت درود محض زبان کی مشق نہیں بلکہ قلب و روح کی پاکیزگی کا زینہ ہے۔ درود شریف مومن کی زندگی کا وہ انمول خزانہ ہے جو نیند کو بھی عبادت میں بدل دیتا ہے۔ خاص طور پر جب بندہ رات کے سکوت میں بستر پر لیٹے لیٹے نیند سے پہلے لبوں پر محبت کے ساتھ درود شریف جاری رکھتا ہے تو یہ عمل آسمانی قربتوں کے در کھول دیتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا حکم خود رب العالمین نے قرآن میں دیا اور جسے فرشتے بھی شب و روز انجام دیتے ہیں۔ بس وہ مومن جو سوتے وقت درود شریف کو معمول بناتا ہے وہ دراصل اپنی نیند کو عبادت اور خوابوں کو سعادت میں بدل دیتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کو ربانی ہدایات کے نور سے منور کرتا ہے۔ ذکر و اذکار، درود و سلام اور تسبیح و تحلیل ایسے اعمال صالحہ ہیں جن کی تاثیر جسم و روح دونوں پر محیط ہے۔ انہی میں سے ایک عمل درود شریف ہے جو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے بلکہ ایک ایسا مبارک عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے انوار رحمت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ درود شریف وہ نورانی کلمات ہیں جو رب کریم نے بذات خود نازل فرمائے اور اس کے فرشتے دن رات ان کلمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ درود شریف محض ایک مستحب عمل نہیں بلکہ یہ ایک خاص الہی حکم ہے۔ رب قدوس جس عمل کی نسبت اپنی ذات مقدسہ کی طرف کرے اس عمل کی فضیلت کا اندازہ انسان کے فہم و ادراک سے بالا تر ہے۔ معزز سامعین، کیا لیٹ کر درود پڑھنا جائز ہے؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا ادب کے خلاف تو نہیں؟ آیا یہ عمل جائز ہے یا ناقابل قبول؟ علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ذکر الہی اور درود شریف کو ہر حال میں پڑھنا جائز ہے، خواہ انسان بیٹھا ہو، کھڑا ہو، چل رہا ہو یا بستر پر لیٹا ہو۔ یہ بات قرآن مجید کی آیت سے بھی واضح ہوتی ہے۔ ترجمہ: وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر اور درود شریف ہر حالت میں جائز اور موجب اجر ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ذکر الہی ہر حال میں جائز ہے، حتیٰ کہ جنابت میں بھی دل کے ساتھ ذکر کیا جا سکتا ہے، اور درود شریف تو بطور خاص ہر وقت قابل ادا ہے۔ درود شریف لیٹے ہوئے پڑھنے کے روحانی ثمرات: اگر بندہ مومن رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر درود شریف کا معمول بنا لے تو یہ عمل اسے دنیا و آخرت کی سعادتوں سے بہرہ مند کرتا ہے۔ درج ذیل روایات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا کرتا تھا۔ اب غور کیجئے، اگر بندہ سونے سے قبل درود شریف پڑھتا ہے اور اسی حالت میں سو جاتا ہے تو وہ نیند عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے، فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگرچہ درود شریف ہر حال میں جائز ہے، مگر ادب، نیت اور توجہ کے ساتھ پڑھنے سے اس کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ اگر وضو ہو تو افضل ہے، لیکن وضو نہ ہو تب بھی زبان پر درود لانا باعث اجر ہے۔ اگر ممکن ہو تو دائیں کروٹ لیٹ کر پڑھنا سنت ہے۔ دل کی حاضری اور تصور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ درود پڑھنا محبت نبوی کی علامت ہے۔ نیت ہو کہ یا اللہ، میں تیرے محبوب پر درود پڑھ کر تیری رضا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اپنی تمام دعاؤں کا وقت درود شریف کے لیے مقرر کر لوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہاری فکریں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی اگر بندہ روز رات کو درود شریف پڑھ کر سوئے تو سونا عبادت بن جاتا ہے۔ نیند کے دوران بھی فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ دنیا و آخرت میں دل کا سکون، رزق میں برکت، گناہوں کی معافی، دعاؤں کی قبولیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، دنیاوی آفات سے حفاظت، قبر کا نور، پل صراط پر آسانی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک شخص تھا جو بظاہر اعمال میں کمزور اور دنیاوی خواہشات میں مبتلا تھا، مگر ایک وصف ایسا تھا جو اسے عام لوگوں سے ممتاز کرتا تھا۔ وہ درود شریف کی کثرت سے تلاوت کیا کرتا تھا۔ صبح و شام بیٹھے چلتے پھرتے، حتیٰ کہ بستر پر لیٹے ہوئے بھی اس کی زبان درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تر رہتی تھی۔ وقت موت آیا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سیاہی چھا گئی۔ لوگ گھبرا گئے، مگر اسی حالت میں اس نے لرزتی آواز میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ہمیشہ آپ پر درود پڑھا کرتا تھا۔ اچانک ایک نورانی پرندہ آسمان سے نازل ہوا، جس نے اپنے پروں سے اس کا چہرہ مس کیا اور پل بھر میں وہ سیاہی نور میں بدل گئی۔ ایسی خوشبو مہکی کہ اطراف کے لوگ اش اش کر اٹھے۔ اس کا چہرہ چمک اٹھا اور وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ واقعہ اس حقیقت کا ترجمان ہے کہ درود شریف وہ مبارکہ تحفہ ہے جو موت کی سختی کو راحت اور قبر کی تاریکی کو نور میں بدل سکتا ہے۔ درود شریف صرف الفاظ نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی رابطہ ہے جو زمین سے اٹھتا ہے اور عرش تک جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رات کو لیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود پڑھتا ہے تو وہ نہ صرف فرشتوں کی محفل میں شامل ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بھی بن جاتا ہے۔ لہٰذا آج سے یہ عہد کر لیجئے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے زبان پر درود جاری رکھیں گے، تاکہ ہماری نیند عبادت میں بدل جائے، ہمارے دل منور ہوں اور روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہمیں جگہ ملے۔ انسان کی زندگی میں رات کا وقت جب دنیا کی رونقیں مدھم پڑ جاتی ہیں، دل کی سننے اور روح کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنی تنہائی میں اپنے رب سے قریب تر ہو سکتا ہے۔ اور اگر اسی لمحے بستر پر لیٹنے کے بعد زبان عاشق پر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو وہ لمحہ معمولی نہیں رہتا، وہ قرب الہی کا پل بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص بستر پر لیٹنے سے قبل درود شریف پڑھتا ہے وہ سوتا ہوا بھی گویا عبادت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب غور کیجئے، اگر کوئی بندہ سونے سے قبل 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جب وہ نیند میں چلا جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں اور رحمتیں لکھتے رہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں سوتے وقت درود شریف کا ورد کرتا ہوں تاکہ میری نیند بھی ذکر بن جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وہ فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 43۔ یہاں درود بھیجنے والے صرف انسان نہیں بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی ہیں۔ جب بندہ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے
تو گویا وہ ایک آسمانی روحانی نظام کا حصہ بن جاتا ہے جس میں زمین و آسمان کے زیرو شامل ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص سوتے وقت درود شریف کو اپنا معمول بناتا ہے اس کا دل نرم، خواب پاکیزہ اور قبر روشن ہو جاتی ہے۔ تمام اولیاء اللہ کی سیرت میں یہ بات مشترک ملتی ہے کہ وہ سونے سے قبل لازماً درود شریف کا ورد کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود شریف روح کی لطافت کا راز ہے اور سونے سے پہلے اس کا پڑھنا دل کی آنکھ کو کھول دیتا ہے۔ ایک بار حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، شیخ کیا درود شریف سوتے وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ فرمایا، یہی وہ وقت ہے جب دل و زبان میں منافقت باقی نہیں رہتی، بندہ خالص ہو جاتا ہے۔ اس لمحے کا ورد دراصل خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنجی ہوتا ہے۔ درود شریف کا کثرت سے ورد کرنے والوں کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے خلوص دل سے درود شریف کو اپنا معمول بنایا، اللہ تعالیٰ اسے سچے خواب عطا فرماتا ہے جن میں وہ حق دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ کئی بزرگان دین نے تحریر فرمایا ہے کہ سونے سے پہلے درود شریف کی عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری کا ذریعہ بن سکتی ہے، خواہ نیند میں ہو یا بیداری میں ہو۔ جدید تحقیق بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ سونے سے پہلے نرم آواز میں مثبت الفاظ کی تکرار جیسے ذکر یا درود دل کی دھڑکن کو متوازن، دماغ کو پرسکون اور نیند کو گہرا بنا دیتی ہے۔ اور درود شریف سے بڑھ کر کون سا مثبت، نفع بخش اور روح پرور کلام ہو سکتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود شریف دل کو سکون دیتا ہے اور سوتے وقت اس کا پڑھنا غم، پریشانی اور وساوس کے خلاف ڈھال ہے۔ بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنے والا انسان حقیقت میں خود کو برکتوں کے حصار میں لے آتا ہے۔ اس کی نیند عبادت شمار ہوتی ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، قبر میں راحت نصیب ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید بنتی ہے، روح کو لطافت اور دل کو نرمی نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف کو بستر کا ساتھی بنائیے۔ ہم اپنی راتوں کو فون، تفریح یا سوچوں کی نظر کر دیتے ہیں، کیوں نہ ہم ان راتوں کو برکت، نور اور سعادت میں بدل دیں؟ کیوں نہ ہم نیند سے پہلے درود شریف کو اپنا ہمراز بنائیں؟ یاد رکھیے، ایک سچا عاشق محبوب کا ذکر چھوڑ کر نہیں سوتا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سونے سے پہلے لبوں پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔